صفت رحمت کا مظہر تھی، تو آپ کی شخصیت سے امان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تو تھی آپ کے تھوڑے سے حالات تاکہ اندازہ لگے کہ آپ کس زمانے کے بزرگ ہیں۔ اب ذرا داتا صاحب کی گفتگو آپ فرمائیں، باقاعدہ سنیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ امیر العمراء، تو یعنی آپ عمراء کے بھی امیر ہیں۔ واقعہ نہیں لکھا لیکن مختلف کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ گدڑی پہن کر کسی دریا کے کنارے وہ گدڑی اپنی سی رہے تھے، تو کسی نے کہا جی آپ بادشاہ تھے، اچھا نظام تھا، بڑی سہولتیں تھیں، اب آپ نے گدڑی بھی پہنی ہوئی ہے، بال آپ کے بکھرے ہوئے ہیں، اب آپ کے پاس اتنی بھی رقم نہیں ہے کہ آپ گدڑی نئی پہن لیں تو اسی کو آپ ٹانکے لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا بادشاہ میں اس وقت نہیں، بادشاہ میں اب ہوں۔ تو داتا سے بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امیر العمراء، تو یعنی آپ اگرچہ فقر کی راہ پر آ گئے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر ہی رکھا۔ تو انسان کا جو بنیادی مقام و مرتبہ ہے نا، ہر انسان بالقوہ اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب ایک ہوتا ہے بالقوہ ہونا اور ایک ہوتا ہے بالفعل ہونا۔ بالفعل یہ خلیفہ تب بنتا ہے جب یہ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کر کے خلافت کے منصب پر عملی طور پر فائز بھی ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر بچہ بالقوہ پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھائی اور لکھائی میں ڈالیں گے نہیں تو وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ صلاحیت تو تھی، وہ صلاحیت مان پڑ جائے گی، لیکن اگر اس کو پڑھایا جائے، لکھایا جائے اور اس پر محنت کی جائے تو وہ عملاً بھی پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا جو دوسرا تعارف قرآن مجید میں کرایا، مولانا نعمت علی صاحب کا بھی میں تذکرہ کروں، ان کے پاس کچھ علماء ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی یہ جو حدیث ہے لولا کا لما خلقت الافلاق یا لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، یہ تو وہ ضعیف ہے۔ تو اگر آپ نہ ہوتے تو میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا یا اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو آپ نے کہا چلو مولویوں کے نزدیک تو یہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے، چونکہ یہ حدیث قرآن کے بالکل مطابق۔ آپ تو حضور کی بات کرتے ہیں کہ حضور کے لیے مخلوق کو بنایا گیا، قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اس مخلوق کو ہم نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو حضور کا تو کیا مقام ہے، وہ انسانوں کے سردار ہیں، تو یہ انسانوں کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی جو تمام چیزیں ہیں وہ انسان کی قوت تسخیر کے ذیل میں آتی ہیں۔ اچھا اب قوت تسخیر کا ایک مادی مظاہرہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنسدانوں نے گویا کہ اس پوری کائنات کے ظاہر کو تو اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر جو انبیاء ہوتے ہیں تو ان کے پاس اس پوری کائنات کا ظاہر و باطن کنٹرول میں ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس ظاہر و باطن کی طاقت وہ استعمال کریں یا نہ کریں۔ یعنی داتا صاحب آگے بھی جملے فرمائیں گے کہ آپ کی جو شخصیت تھی وہ ایسی تھی، لگتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور تصرف کے کچھ مظاہر دنیا میں بھی رکھے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور تصرف کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ وہ ولی تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور تصرف کو بہت زیادہ ظاہر فرمایا۔ تو آپ لوگوں کو کہنے لگے بادشاہ میں اب ہوں، پہلے تو میں لوگوں کا بادشاہ تھا، میرے پاس لامال دولت بھی ہونی تھی، اچھی سواری بھی، پروٹوکول بھی، لیکن وہ لوگوں کے ظاہر تک رہنا تھا، لوگوں نے قلبی طور پر مجھ سے محبت نہیں کرنی تھی۔ اب اللہ کی ساری مخلوق مجھ سے محبت کرتی ہے۔
ان کو وہ کیسے آپ سے کیسے مخلوق محبت کرتی ہے؟ تو جیسے مشہور واقعہ کہ آپ نے وہ سوئی پھینکی تو تمام مچھلیاں وہ سوئی لے کر بار بار آپ کی طرف لپکیں کہ آپ کی جو بھی سوئی ہو تو آپ لے لیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ میرا تصرف ہے کہ اب یہ مچھلیاں بھی میرا کہا مانتی ہیں. صرف میری سوئی گم ہوئی ہے تو مچھلیوں کو فکر پڑ گئی ہے کہ ابراہیم بن ادم کی سوئی ہم ڈھونڈوانے میں مدد کرے. اسی کا اشارہ ہے. امیر العمراء سالے کے راہ لکا. اب ایک ہوتا ہے صوفیہ کی کیونکہ مختلف کیفیتیں رہی ہیں. کچھ ہوتا ہے صوفیہ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں مراتب دے دیں, ہمیں درجہ دے دیں یا منصب دے دیں بس. کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں حضوری خالص دیں, میت خاص دیں, خلوت خاص دیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یا اللہ کے نبی نے یا آپ کے مرشدین نے آزما کر دیکھا یا کوئی مرتبہ لے کر آپ چپ کر جائیں. آپ نے کہا نہیں جی انسان جہاں تک جا سکتا ہے مجھے وہاں تک جانے دیں. یعنی لقاء کا معنی تو ملاقات, بھئی میری اللہ سے بھی ملاقات کروائیں, نبی سے ملاقات کروائیں, دین کی حقیقت مجھ پر کھولیں اور اس کائنات کی حقیقت کھولیں. اس کے بغیر تو میں یہاں سے جانے والا نہیں. تو داتا صاحب نے کہا سالے کے راہ لقاء یعنی ملاقات کے راستے پر چلنے والا بزرگ. ابو اسحاق ابراہیم بن ادم بن منصور رحمۃ اللہ علیہ, یہ دو لقب کے بعد تیسرا لکھا یگانہ روزگار, یعنی اپنے زمانے کا سب سے منفرد, نرالا اور انوکھا آدمی, یعنی بالکل الگ تھلگ فطرت کا بندہ. ہم عصروں کے پیشوا اور مردان طریقت کے شہنشاہ تھے. یعنی جتنے آپ کے ہم عصر بزرگ تھے تو ان میں آپ کی حیثیت پیشوا کی تھی. وہ سارے کہتے تھے کہ نہیں تصوف یا معرفت و حقیقت کا جو رنگ ابراہیم بن ادم کو نصیب ہوا ہے وہ ہمیں نہیں ہوا. تو جو تصوف اور طریقت کے راہ پر چلنے والے لوگ تھے آپ ان کے شہنشاہ تھے. یعنی ہم اثر بھی آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں اور اس راستے پر جن لوگوں نے بھی چلنا ہے تو ابراہیم بن ادم ان کے لیے بھی مینار نور ہیں. لگتا ہے یہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ داتا صاحب کے بارے میں جو تبصرہ فرمایا شعر میں, نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما, کوئی ناقصوں کے بھی یہ پیر ہیں اور جو کامل ہو گئے وہ بھی اپنا سبق ان سے ہی آ کے لیتے ہیں. تو وہی بات داتا صاحب نے کی ان کے بارے میں, حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اچھا کمال دیکھیں جو ان کی انفرادیت, آپ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے. تو خود اندازہ لگیں جن کو حضرت خضر علیہ السلام فیض دیں, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہم عصر, زیادہ صوفیانہ تحقیق کے مطابق تو آپ نبی تھے لیکن کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ ولی تھے. بہرحال خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی ہے, بلکہ کچھ روایتوں میں یہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کی امام مہدی سے بھی ملاقات ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تجہیز و تکفین کے آخری مراحل چل رہے تھے تو خضر علیہ السلام آئے تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا. تو وہ پھر حضور کی آپ وہ وجود مبارک کے قریب لے گئے. یہ خضر علیہ السلام آئے ہیں حضور کی زیارت کرنے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ اب خضر علیہ السلام کے مرید تھے. اب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ کتنا مثالی ہے کہ وہ کشتی ہے اس کا آپ نے پھٹا توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی یہ غریبوں کی کشتی تھی, آپ نے اس کا پھٹا ہی توڑ دیا, تو بیچارے کماتے تھے. تو آپ نے یہ کہا کہ آپ اندر کی باتیں نہیں جانتے. اب چونکہ ہم بھی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ چلتے جا رہے تھے,
بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کی گردن پکڑی اور مروڑ کے توڑ دی، تو ان کا بچہ آپ نے مار دیا بغیر وجہ کے۔ تیسری جگہ گئے تو دیوار جو ہے نا کسی کی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس دیوار کو آپ نے بنایا بھی صحیح، اور بنانے کے بعد اس کو آپ نے برابر بھی کر دیا۔ اس انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کافی دیر سے میں آپ کے ساتھ ہوں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، وہ ان کو کہیں یار کہ ہمیں کھانا ہی کھلا دیں، تو ان کا موسیٰ علیہ السلام آپ کی میری آگے گفتگو زیادہ نہیں ہوگی، اب میں اندر کے راز آپ کو بتاؤں، پھٹا میں نے کیوں توڑا، بچہ کیوں مارا، دیوار کیوں کھڑی کی، وہ پھر آپ کے علم ہے کہ آپ نے فرمایا پھٹا اس لیے توڑا، اگرچہ یہ غریبوں کی کشتی تھی، آگے بادشاہ کھڑا تھا، جو اچھی کشتی آتی تھی وہ اس کو اچک رہا تھا، اس لیے میں نے پھٹا توڑ دیا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے، بچانے کے لیے توڑا ہے، نقصان دینے کے لیے نہیں توڑا۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر ٹھیک ہوا۔ انہوں نے کہا بچہ میں نے اس لیے مارا کہ بچہ لاڈلا تھا والدین کا، اس بچے نے آگے جا کر بننا تھا کافر اور منحرف، اس کے والدین نے بھی اس کی پیار میں آ کر دین چھوڑ جانا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ بچپن میں اس کو مار دیں، نہ یہ منحرف ہو، نہ اس پر شریعت لگے، اس کا بھی فائدہ، اور والدین بھی اس کی وجہ سے وہ کافر نہ مریں، ان کا بھی فائدہ، اس کو بچپن میں مار کر اگرچہ دیکھنے میں تو نقصان لگ رہا ہے، لیکن میں نے بچے کا بھی فائدہ کیا اور والدین کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آپ بات سن بھی رہے ان وقت میں بھی ہو جاتے بھائی تب تو ٹھیک ہے۔ تیسرا فرمایا کہ یہ جو دیوار میں نے کھڑی کی جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ بھوک بھی لگی ان سے کھانا بھی مانگے، یہ تو جس طرح کے لوگ ہیں، اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، اور یہ یتیم بچے تھے، خزانے نے زہر ہو جانا تھا، تو اس لیے میں نے دیوار بنا لی، بچے بڑے ہو جائیں گے، اس موقع پر کہیں دیوار گرے گی تو یہ اپنا نیچے سے خزانہ اٹھا لیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو امور تکوینی کا پیغمبر سمجھا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کون کہے کہ جو بھی نظام بنایا ہے اس نظام کے پیغمبر ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ تو آپ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید، آگے ملاقات بھی بتائیں گے کہ خضر علیہ السلام سے آپ کی کیسی ملاقات کی، چونکہ داتا صاحب کے اپنے لفظ آگے آ رہے ہیں، وہ پھر میں وہاں بات کروں گا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے، آپ نے کئی متقدمین مشائخ کی زیارت کی، یعنی آپ کے زمانے میں جتنے بھی پرانے بزرگ تھے ان کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ زیادہ اٹھنا بیٹھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور انہی سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اب اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ حالانکہ بڑے بڑے لوگ اس میں موجود تھے، لیکن آپ کے مزاج کو پسند طبیعت امام ابو حنیفہ کی آتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی بڑی گہرائی دی تھی طبیعت میں، تو ان کی صحبت میں بڑا بیٹھتے، ایک مذاکرہ بھی ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو تین مشہور شاگرد ہیں نا، ایک امام ابو یوسف، ایک امام محمد اور ایک امام ظفر ہیں۔ ایک دن امام محمد ہیں ان کو کہا جی آپ عجیب بادشاہ بندے ہیں، آپ آتے ہیں ایک دو سبق لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ 6 مہینے غائب، پھر آپ آتے ہیں ایک دو سبق لیے پھر غائب، یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ بس تسلی سے آپ پڑھ لیں جو پڑھنا ہے حضرت سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ بڑے عبادت گزار بھی ہیں، نیک ہیں، تو آپ کا مجاہد اور ریاضت کی طرف بھی بڑا میلان ہے، تو باقی کام بعد میں کریں۔ وہ کہتے ہیں میں اس مزاج کا بندہ نہیں، میں ایک بات سنتا ہوں اور اس بات کے مطابق جب تک میں اپنے آپ کو ڈھال نہ لوں اگلا سبق میں نہیں لیتا۔ تو میں پوچھ لیا اچھا پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے کیا بات سیکھ کر گئے؟ ان کے پچھلی دفعہ جب میں آیا تو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ میں نے 6 مہینے اسی پر محنت کی کہ کہیں دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں، میرا توکل کمزور نہ ہو جائے، اللہ پر میرا یقین کمزور نہ ہو جائے، اور میں اسباب کے پیچھے نہ چل پڑوں۔ دیکھ لیں تھے بادشاہ لیکن اسباب کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں،
اب کہتے ہیں میں اس پر پک گیا ہوں، اب میں اگلی حدیث سننے آیا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ تو جن کو آپ اور میں صوفیہ کہتے ہیں، یہ ڈھب بھی شروع میں رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورت بقرہ 12 سالوں میں پڑھائی۔ یعنی حضرت عمر جیسا بندہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد 12 سال لگ گئے سورت بقرہ کو سمجھنے میں۔ تو حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تو وہ سب نے یہی تشریح کی، کیونکہ حضور نے دیکھا کہ جو ان کے کبار شاگرد تھے یا صحابہ تھے، ان کی وہ تربیت کرتے تھے، وہ جو ایک بات پڑھی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر آئیں تو اگلا سبق ملے گا۔ تو صوفیوں کا اسی لیے کہتے ہیں کہ صوفیوں کے ہاں علم سے زیادہ عمل ہوتا ہے، بلکہ ان کے 2 اقوال بڑے مشہور ہیں کہ عمل ہو آٹے کے برابر، علم ہو نمک کے برابر۔ یا پھر دوسرا قول یہ مشہور ہے کہ آپ علم کو رکھیں یعنی آٹے کے برابر، نہ ادب کو رکھیں آٹے کے برابر اور علم کو رکھیں آپ نمک کے برابر۔ یعنی ان کے یہ نہیں کہ باتیں آپ کو زیادہ آتی ہیں، یہ ہے کہ اگر باتیں آپ کو 10 بھی آتی ہیں تو آپ ان 10 باتوں کے مطابق ڈھلے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ہاں جہاں زوال کی بڑی صورتیں، داتا صاحب نے تو علم کی بحث میں بڑا اس پر زور دیا، آپ وہ میں پڑھتے رہے۔ ہمارے ہاں جہاں بدقسمتی یہ ہوئی نا، علم اور عمل میں کبھی دوئی رہی نہیں، یہ دوئی ڈلوائی گئی تاکہ علم کی برکت فارغ ہو جائے۔ کیونکہ اگر آپ صرف علم پڑھے ہوئے اور علم کے مطابق عمل آپ کا نہیں، تو علم نہ خود آپ میں تبدیلی لایا، نہ علم نے آگے کسی کو بدلنا ہے۔ کیونکہ علم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا، علم کا بنیادی مقصد معلومات کے ساتھ وہ تاثیر بھی لانا تھا جس کی وجہ سے اگلا بندہ بدل جائے۔ تو صوفی جو تھے وہ اپنے شاگردوں کو اس طرح کرتے تھے کہ چند باتیں بتائی ہیں اور چند باتوں کے مطابق ان کو ایسا سکہ بند بناتے تھے کہ وہ گردن تو ان کی کٹ سکتی ہے لیکن آپ ان کو ان کی باتوں سے نہیں پھیر سکتے۔ تو آپ کا چونکہ مزاج یہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا اور انہی سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اب ذرا یہ تو تھوڑا سا داتا صاحب کا اپنا اسلوب ہے کہ شروع میں گویا کہ نچوڑ بیان کر دیا کہ حضرت تھے کس طرح۔ لکھتے ہیں کہ ابتدا میں بلخ کے حاکم تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ بدلے کیسے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اس کے 3 کہہ دیں، یا تو کام ہوگا عدل کے مطابق، یا کام ہوگا فضل کے مطابق، یا کام ہوگا حکمت کے مطابق۔ تو 3 چیزوں کے تحت اللہ تعالیٰ کا قدرت کا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ بدلتے ہیں اصول عدل سے، کچھ لوگ بدلتے ہیں اصول فضل سے، کچھ لوگ بدلتے ہیں اصول حکمت سے۔ تو آپ کیسے بدلے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، بادشاہ ہو کر فقیر کیسے بنے اور تصوف میں کیسے، اب داتا صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ابتدا میں بلخ کے حاکم تھے، مشیت ایزدی نے چاہا کہ آپ کو پوری روحانی دنیا کا بادشاہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ جو میرے ہاں قدرت ہے، روحانی طاقت ہے، تو میری روحانی طاقت کا کوئی اس وقت بھی بندہ مظہر ہو، یعنی جو پوری دنیا کا روحانی طور پر بادشاہ ہو۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، ساری طاقتیں تو بنیادی طور پر اللہ کے پاس ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی وہ جو طاقتیں ہیں وہ ایسے لوگوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ کو پوری دنیا کا روحانی بادشاہ بنانا تھا، یہ اللہ کی مشیت اور قدرت نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم بن ادم بنیادی طور پر وہ بندہ ہے
جس پر روحانیت کی بادشاہت کا تاج سجایا جائے. یعنی داتا صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم کا اس میں کوئی کردار نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہی چل پڑی، اور اللہ کا فضل ہی تھا کہ ابراہیم بن ادہم اس طرف آ گئے. تو اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم بن ادہم کو ہم نے روحانی دنیا کا بادشاہ بنانا ہے، تو اس اصول فضل کے تحت آپ کو پوری روحانی دنیا کا بادشاہ بنایا جائے. چنانچہ ایک روز شکار کے لیے نکلے، ایک ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے لشکر سے بچھڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی اور عنایت سے ہرن کو زبان عطا فرما دی. اس نے انتہائی فصیح زبان میں آپ سے کہا، تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو یا تمہیں اسی بات کا حکم ملا ہے؟ اب یہ زندگی کا پہلا تجربہ، ہرن نے آپ سے گفتگو کی اور اسی نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ آپ شکار کے لیے دوستوں کے ساتھ نکلے. آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کی اولاد ہیں، تو بادشاہوں کے ہاں تو یہ ایک اصول رہا ہے نا کہ آپ شکار کے لیے جائیں اور یہ کام کریں. تو آپ وہ شکار کے لیے جب گئے تو ہرن آپ کو اسی کے پیچھے چلے تو وہ بہت آگے آپ کو لے گئی، سب سے پچھڑ وہ آپ سے ہم کلام ہو گئی. اس نے کہا ابراہیم بن ادہم تو اتنا سمجھدار بندہ ہے، تجھے اللہ نے یہ شکار کے لیے پیدا کیا ہے، یا اللہ نے تجھے یہی حکم دیا کہ مجھے تو مار دے؟ تو اس بات نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو حیران ہو کر کھڑے ہو گئے، یار ہرن بھی کبھی بولتی ہے. اور اللہ کی قدرت کا ایک عجیب مظاہرہ دیکھا، کیونکہ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ جانور اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. ویسے تو جانوروں کی کوئی نہ کوئی اپنی تو گفتگو ہوتی ہے جو اللہ نے ان کے لیے نظام بنایا ہے، لیکن اس طرح کی عربی میں آپ سے گفتگو کی تو آپ خاموش سے کھڑے ہو گئے، عالم تھے. تو بھئی یہ تو ہرن بول رہی ہے، یہ گفتگو بھی میرے ساتھ کر رہی. تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو یا تمہیں اسی بات کا حکم ملا ہے؟ آپ کے لیے یہی بات توبہ کا سبب بن گئی. یعنی اللہ نے فیصلہ کیا کہ روحانی بادشاہ بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ گویا کہ ہرن کے بولنے سے کروا دی. اچھا، ہرن نے بھی بنیادی طور پر آپ کو وہ آپ کے مقصد کا سبق دیا کہ انسان کی جو پیدائش ہے، جو قرآن و حدیث میں لکھے، وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی ہے. تو آپ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر میرے مارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے یہی بات توبہ کا سبب بن گئی. دنیا کی حکومت و عمارت سے دست کش ہو کر زہد و تقوی کی ولایت کے حکمران بن گئے. اب چونکہ داتا صاحب ذرا مختصر بات بھی کرتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے کہا جی وہ تقوی کی راہ لی، عبادت کی راہ لی، بڑے مجاہدات و ریاضتیں کیں. آخر کار اللہ تعالیٰ نے ظاہری بادشاہت تو اگرچہ آپ سے لے لی، لیکن آپ کو روحانی بادشاہ بنا دیا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے زمانہ پایا اور ان کی صحبت اٹھائی. یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے مشہور بزرگ تھے. ساری زندگی اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزاری. یعنی یہ ایک بڑا آپ کا انوکھا رنگ تھا کہ اولیاء کے عام طور پر کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے، اور بعض اولیاء کو غیب سے بھی بڑا رزق ملتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ بھی اللہ سے دعا کی کہ غیب سے رزق ملنے والا دروازہ بھی آپ باندھ ہی رکھیں، میں جو کماؤں گا وہی کھاؤں گا. تو مجھے اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی خاص حضوری چاہیے. ساری زندگی اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزاری. آپ کے اعمال بلند اور کرامات مشہور ہیں. یعنی آپ کے بلند اعمال تھے اور کرامات آپ کے مشہور ہے. اعمال بلند کی تو ویسے بڑی تفصیلات ہے، دو واقعہ آپ کو بتاؤں جس سے آپ ان کے اعمال کی گہرائی کا اندازہ لگائیں. کہتے ہیں کہ غار تھا جس میں حضرت نے 14 سال کا چلہ کاٹا، اور اس غار کی ان کے بعد کے اولیاء زیارت کرنے جاتے تھے کہ آپ کے وصال کے بعد تک، اور بعض کہتے ہیں اب بھی اس چلہ گاہ سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے. یعنی آپ کی عبادت اور ریاضت اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی کہ آپ کے چلے کی جگہ بھی آپ کی عبادت اور برکت سے خوشبو والی بن گئی.
دوسرا ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو جب شوق ہوا کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤں، تو خانہ کعبہ کی زیارت یا اللہ کی عظمت کا اتنا گہرا احساس ہوا کہ یہ بنیادی طور پر شام کے رہنے والے تھے، تو وہاں سے یہ خانہ کعبہ کے لیے جب آنے لگے حج کے لیے، ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے تھے، اور گھر سے چل کر خانہ کعبہ پہنچنے میں حضرت نے 14 سال لگا دیے۔ اس لیے داتا صاحب کہ اعمال حضرت کے بڑے بلند تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کیا کرتے ہیں، آپ یقین مانیں یہ تو صوفیہ کا دبستان ہے جنہوں نے اعمال سے روحانیت کو نکال کے دکھایا۔ بھئی یہی جو نماز ہے، جس سے آپ نے صرف ثواب ہی لے رکھا ہے اور نماز سے آپ آگے نہیں جا رہے، یہی نماز آپ کو ثواب بھی دے سکتی ہے۔ اگر نمازیں کامل حضوری کے ساتھ پڑھنے کی روایت شروع ہو جائے تو یہی نماز باعث روحانیت و تصوف بھی بنتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جہاں یہ علم بھی سطحی ہو گیا، اعمال بھی سطحی ہو گیا، ورنہ نماز کی جتنی بھی تاثیرات قرآن و حدیث میں ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ آپ پڑھیں نماز، ثواب بھی ملے گا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کو اللہ کا قرب خاص بھی ملے گا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کو نبی کا بھی قرب خاص ملے گا۔ اب جس طرح ہمارے ہاں علم سطحی ہوا، اعمال بھی سطحی ہوئے، ہمارے صوفیہ کوئی اسلام سے الگ کوئی چیزیں نہیں لائے تھے۔ وہ علم بھی پڑھتے تھے تو بہت گہرائی میں، عمل بھی کرتے تھے تو بہت گہرائی میں کرتے تھے۔ لوگ عام طور پر جو منکرین تصوف ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آپ صوفیہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ چیز ان کو کہاں سے ملتی ہے، تو ان کو کہیں جناب آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ گھر سے چل پڑیں، آپ خانہ کعبہ جاتے ہوئے ہر قدم پر 2 نفل تو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں 2 سال نہیں گزریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ تقوی اور طہارت کا رنگ آپ کو دے گا کہ آپ خود فیل کریں گے یار بڑی تبدیلی آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں جی عمل تو ہم نے فرائض نماز ہی مشکل سے پڑھنی ہے اور ہمیں برکت بھی بڑی ملے، رحمت بھی مل جائے، نور بھی مل جائے، اور پھر ہمیں کمالات بھی ملیں، تو پھر اللہ تعالیٰ از خود دے تو اس سے تو منع نہیں، لیکن اصول کے مطابق تو چیزیں ملتی یہیں سے ہیں۔ تو آپ کے اعمال بڑے بلند تھے، کرامات مشہور ہیں۔ حقائق تصوف کے بارے میں آپ کے انتہائی قیمتی اقوال اور نفیس نکات ہیں۔ یعنی تصوف کے بارے میں بھی جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ نے تصوف کو بھی بڑا نتار کے دکھایا، بڑی گہری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم علوم طریقت و روحانیت کی چابی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے عالمانہ شان سے اور ولایت کی شان سے کون بندہ واقف نہیں، کیونکہ آپ فرمائیں لاہور میں بیٹھے داتا علی حجویری کی نگری میں، یہ بھی جنیدیہ سلسلے کے بزرگ ہیں۔ تو جنید بغدادی جیسا بزرگ ہے جس کو آپ روحانیت اور طریقت کی چابی کہتے ہیں، وہ طریقت اور روحانیت کی چابی ابراہیم بن ادہم تھے۔ ان کا طریقہ پڑھ لیں، ان کا مشرب پڑھ لیں اور اسی کے مطابق آپ چل پڑیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ تصوف اور طریقت کسے کہتے ہیں۔ تو میرے خیال داتا صاحب بھی اسی تائید میں، جنید بغدادی جیسے بزرگ بھی بڑے محترم تھے، جو رنگ روحانیت کا حضرت ابراہیم بن ادہم کا تھا وہ انوکھا رنگ تھا۔ اب چابی تالا کھول دیتی ہے اور ساری چیزیں منکشف کرتی ہے، یعنی ولایت و روحانیت کا سارا نظام آپ پر منکشف تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اتخذ اللہ صاحباً وزر الناس جانباً، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لے اور باقی تمام لوگوں کو ایک سائیڈ پر کر لے۔ یہ آپ کو مشہور قول تھا۔ لوگ پوچھتے ہوں گے نا جی جناب آپ نے یہ جو کچھ بھی لیا حاصل کیا، کوئی ایک نقطے کی بات ہی بتا دیں۔ ان کے اللہ کو اپنا صحیح دوست پکڑ لے، باقی تمام لوگوں کو ایک جانب کر دے،
تجھے یہ تصوف اور معرفت کی راہ مل جائے گی۔ اب چونکہ داتا صاحب کا بھی بڑا گہرا اسلوب ہے، آپ ہر قول کی چونکہ وضاحت بھی کر دیں۔ اب داتا صاحب کی وضاحت دیکھیں کتنی گہرائی میں جا کر آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور نچوڑ نکالا ہے۔ لکھتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع صحیح ہوتا ہے اور وہ حق تعالیٰ سے اپنے تعلق میں مخلص ہوتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ یہ رجوع اور تعلق مخلوق سے روح گردانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اب چونکہ رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی، مائل ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں ایک ہوتے رجوع سطحی، بس فوری خیال آیا، دھیان آیا تو آپ چل پڑے۔ ایک ہوتے رجوع صحیح، اگر آپ کا اللہ کی طرف رجوع یا توجہ بالکل صحیح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق میں آپ کے اندر اخلاص کی کیفیت آ جائے تو پھر اس سے یہ نتیجہ تو ضرور نکلے گا کہ مخلوق کے ساتھ بیٹھنا اور مخلوق کی طرف دھیان یہ آپ کی ثانوی ترجیح بن جائے گی۔ پہلی ترجیح ہمیشہ آپ کی نگاہ میں اللہ کا تعلق ہی رہے گا۔ لیکن اگر وہ رجوع کی کیفیت تھوڑی سی پیدا ہوئی، پھر وہ ماند پڑ گئی، صحیح رجوع نہ ہوا، پھر مخلوق کا تعلق اور مخلوق کا لحاظ ہمیشہ ترجیح اول میں رہے گا۔ وقت یا فرصت ملی تو پھر اللہ کے تعلق کو دیکھ لیں گے۔ تو داتا صاحب نے گویا کہ رجوع صحیح کے ساتھ مخلوق سے منہ موڑ لینا، یعنی مخلوق سے منہ موڑنے سے صوفیہ کی کبھی یہ مراد نہیں رہی کہ آپ مخلوق کے حقوق ہی چھوڑ دیں، مراد یہ رہے کہ مخلوق اور خالق میں جب تعلق کی بات آ جائے تو آپ کا پہلا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر تعلق مخلوق سے ہونا چاہیے، تاکہ مخلوق سے تعلق کہیں پہلی ترجیح میں نہ آ جائے۔ اگر آ جائے گا تو پھر اللہ کے تعلق میں کمزوری واقع ہوگی۔ لکھتے ہیں تو اس کا اللہ کے ساتھ یہ رجوع اور تعلق مخلوق سے روح گردانی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ مخلوق کی صحبت کا حق تعالیٰ کی محبت سے کوئی تعلق نہیں، اور صحبت حق اس کے فرمان بجا لانے اور خلوص محبت سے اس کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ تو اب آپ تھوڑا سا موازنہ کرا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی مخلوق کی صحبت کا حق تعالیٰ کی محبت سے کوئی تعلق نہیں، تو کیونکہ صوفیہ کے نزدیک آگے وضاحت فرمائیں گے، صوفیہ کا ایک مشرب رہا ہے کہ وہ پہلے بندے کا اللہ سے تعلق پکا کرتے ہیں، اس وقت وہ مخلوق سے کافی حد تک بندے کو باہر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکثر مشائخ جنگلوں میں بھی رہے، جنگل میں بنیادی طور پر ان کے رہنے کی جو وجہ تھی، ان کا خیال یہ ہے کہ بندے کی تربیت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کے ظاہر و باطن پر سخت پابندی نہ لگائیں۔ بلکہ داتا صاحب کا میں خود خواب بیان کروں، وہ کہتے ہیں روزے کی بحث میں لکھتے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزے رکھوانے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ آپ کے حواس سے خمسہ کو کنٹرول کیا جائے، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، آپ کے باقی جتنی بھی شہوات ہیں وہ کنٹرول میں، آپ کا چلنا، آپ کی تمام خواہشیں اور شہوتیں، یہ مقصد ہے روزے۔ اگر یہ چیزیں صوفیہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بندہ ان چیزوں کا عادی ہے اور اس کی آنکھ میں، کان میں، زبان میں اور ہاتھ میں اور پورے جسم کے نظام میں خیانت چل رہی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں یار اس کو تو نہ تصوف دیا جا سکتا ہے نہ تصوف چکھایا جا سکتا ہے۔ لگتا یہ کہ اس کی پریکٹس ان کے نزدیک خلوت، اس کو ذرا تنہائی میں بٹھائیں تاکہ اس کی آنکھیں بھی قابو میں رہیں، اس کے کان، زبان۔ اسی وجہ سے امام غزالی کہتے ہیں کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم اور فلسفی بھی تھا تو جب میں تصوف کا طالب ہوا تو اگلو نے مجھے 12 سال کا خلوت کا چلہ کٹوایا،
تب جا کر مجھے اندازہ لگا یار صوفیہ کیوں اتنی پاکیزگی اور تقوی کی بات کرتے ہیں، تو پھر اندر ڈوز دیتے ہیں ذکر کی، محبت کی، مراقبے کی، عبادات کی، تاکہ اندر سے بھی بندہ بڑھتا چلا جائے اور باہر سے کنٹرول ہے۔ پھر جب یہ ان چیزوں میں کامل ہو جائے تو پھر اب کہتے ہیں جی اب آپ لاہور میں چلے جائیں۔ تو ہمارے کئی شاگرد تھے، ہم ان سے شغلن کی بات کرتے، میں نے کہا مجھے بھی کوئی کہہ دیا آپ کو فارن میں فلاں جگہ بھیج دیں فلاں جنگل میں، تو میرا پہلا سوال ہوگا جی میں کہاں رہوں گا، مجھے ریسیو کون کرے گا، میرا کھانا پینا، میری رہائش، میرے بچے۔ اب یہ چیزیں داتا صاحب کے ساتھ بھی تھیں، لیکن داتا صاحب نے مرشد سے یہ نہیں کہا کہ لاہور بھیج رہے ہیں، ذرا مجھے وہ جگہ ہی بتا دے جس کے بعد میں نے ٹھہرنا ہے، میں کس کا مہمان ہوں گا، مجھے لے کون جائے گا۔ کیونکہ صوفیہ ان کی جنگلوں میں اتنی تربیت کر دیتے ہیں، جس بندے نے خود کہتے ہیں 30 سال تو میں خود جنگل میں رہا ہوں۔ اب متاخرین نے اس جگہ کا فیصلہ کیا خلوت، آپ اس بندے کو تنہائی کا عادی بنائیں۔ تو اس وجہ سے آپ جملہ جو کراس کر رہے ہیں، کیونکہ مخلوق کی صحبت کا حق تعالیٰ کی محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کہیں جی آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی رہے اور آپ مخلوق کی صحبت میں بھی بیٹھیں تو شروع میں تو بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی محبت سے اتنا بھر چکا ہے اس کو کہیں جی اب آپ مخلوق کی محبت میں بیٹھ جائیں، تو جس کو ہمارے صوفیہ اصطلاح بھی بولتے ہیں خلوت در انجمن، وہ بیٹھا تو مخلوق میں ہوگا لیکن وہ مخلوق میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا اللہ کے پاس۔ اب چونکہ داتا صاحب جو تشریح کر وہ ابتدائی لوگوں کی ہے، اس وجہ سے صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کو مخلوق کی صحبت سے دور کریں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں اور مخلوق کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر فرماتے ہیں کیونکہ مخلوق کی صحبت کا حق تعالیٰ کی محبت سے کوئی تعلق نہیں، اور صحبت حق اس کے فرمان بجا لانے اور خلوص محبت سے اس کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ کی صحبت کیا ہوتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرف کوئی جسمانی چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتا ہو۔ تو آپ نے کہا جی اللہ کی صحبت میں آئیں یا دوست بنائیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں داتا صاحب نے جملے بولے صحبت حق اس کے فرمان بجا لانے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے آپ اس پر چلیں اور خلوص محبت سے اس کی اطاعت کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے خلوص کے ساتھ اطاعت کرنا، تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اطاعت کرنا اور ہوتا ہے، خلوص کے ساتھ اطاعت کرنے کو بنیادی طور پر اتباع کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے مضمون، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو تولنا ہے نبی کی اتباع کے ترازو میں۔ اتباع ہوتی ہے خلوص کے ساتھ ماننا۔ دکان میں کئی ملازم ہوتے ہیں، دور سے پتہ چل رہا ہے کہ فلاں خلوص سے کام کر رہا ہے اور فلاں خلوص سے کام نہیں کر رہا، اور جو خلوص سے کام کر رہا ہو اس کو مالک اپنی پرائیویسی بھی دیتا ہے، اس کو صرف اجرت ہی نہیں دیتا، دنیا کا مالک وہ بھی کہتے ہیں یار آپ کا زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو یار مجھے یاد ضرور رکھنا، آپ یار بہت اچھے آدمی، آپ کی محنت، آپ کا لگن اور خلوص مجھے بڑا پسند ہے۔ تو مخلوق میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں۔ اللہ کے ہاں بھی ایسا ہے، جو خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھ کے جا رہا ہو تو اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ثواب کے ساتھ اپنی رحمت بھی آپ کو دینی ہے۔ آپ چونکہ ثواب والے بندے نہیں، آپ رحمت والے بندے ہیں، تو وہی آپ بات کر رہے ہیں۔ صحبت حق اس کے فرمان بجا لانے اور خلوص محبت سے اس کی اطاعت کرنے کا نام، اور حق تعالیٰ کی محبت میں اخلاص نفسانی خواہشات کی مخالفت سے پیدا ہوتی ہے۔
اب چونکہ صحبت کا آپ نے لفظ بولا، پھر محبت کا لفظ بولا، کوئی کہہ سکتا ہے جی اللہ سے محبت کیسے کریں، کوئی اللہ تعالیٰ مادی چیز تو ہے ہی نہیں. بھئی آپ بار بار کہتے ہیں اللہ کی محبت، تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی محبت کی جو کیفیت ہے نا، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو آپ نفسانی خواہشات کی مخالفت کریں. آپ کے جسم کے اندر جو اللہ نے شہوات اور خواہشات کا نظام رکھا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت فیل ہوگی. آپ کہیں گے واقعی. اب چونکہ لگتا یہ ہے کہ انسان کی یہ جو شہوات ہیں انسانی وجود میں، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، جنس کی خواہش، دیگر جتنی بھی رکھی گئی اللہ نے انسان کو آزمانے کے لیے رکھی ہیں کہ یہ دنیا میں جا کر ان خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے یا اللہ، نبی اور دین کی محبت کی وجہ سے ان خواہشات کو دباتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ کی محبت اس وقت محسوس ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں اس میں اخلاص آئے گا. حق تعالیٰ کی محبت میں اخلاص نفسانی خواہشات کی مخالفت سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص خواہشات نفس کا اسیر ہے وہ رب تعالیٰ سے دور ہے، اور جو شخص خواہشات نفس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے وہ حق تعالیٰ سے اپنا ناطہ جوڑ لیتا ہے. پس تو اپنے طور پر خود ساری، یہ اگلی بحث آپ کر رہے ہیں. یہ آپ نے گویا کہ قاعدہ بتایا کہ اللہ کی صحبت یا اللہ کی محبت جب تک دل میں پیدا نہیں ہوتی تو اللہ کا قرب اور حضوری حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی صحبت کا ماننا ہے اس کی باتیں ماننا خلوص دل سے، اور اللہ کی محبت کا معنی یہ ہے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا. نفسانی خواہشات کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی محبت فیل ہوگی. پھر آپ نے یہ بھی لکھا جو نفسانی خواہشات کا اسیر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اور جو نفسانی خواہشات سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے وہ حق تعالیٰ سے اپنا ناطہ جوڑ لیتا ہے. صوفیاء کے نزدیک انسان کے لیے اللہ کے قریب جانے میں رکاوٹیں تین بڑی ہیں. ایک تو رکاوٹ یہی ہے کہ لوگوں کی صحبت کہہ لیں، دنیا کی محبت کہہ لیں، یا دنیا کے معاملات کا ہمیشہ ترجیح اول میں رہنا، یہ بنیادی رکاوٹ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب نہیں جاتی. اب دوسری بڑی رکاوٹ ہے، اب خواہش کی رکاوٹ بھی آپ نے درمیان میں بتا دی، نفسانی خواہشات بھی ہیں، یہ بھی اللہ سے دور کر دیا. اور ان نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی کیونکہ مخلوق سے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ دو باتیں آپ نے کٹی گی. تیسری، اللہ نے انسان کو آزمانے کے لیے جو اس کے اندر حب انا رکھی ہے نا، کہ میں کچھ ہوں، یہ تیسرا بھی صوفیاء کے نزدیک بہت بڑا مرض ہے، اور یہ مرض شاید ان دو مرضوں سے بھی بہت زیادہ گہرا ہے. اب اس کو آپ شروع کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی آپ صحبت میں آنا چاہتے ہیں یا دوستی اور محبت میں، تو دنیا کی محبت بھی چھوڑیں، خواہشات نفس چھوڑیں. اب تیسرا حب انا بھی چھوڑیں. آپ کچھ بھی نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہی سمجھیں. اپنے آپ کو ہمیشہ اول جگہ پر نہ رکھیں، اپنے آپ کو مٹائیں. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص، ہاں، بس تو اپنے طور پر خود ساری مخلوق ہے، جب تو اپنے آپ سے منہ موڑ لے گا تو ساری دنیا سے منہ موڑ لے گا. کہتے ہیں اب ذرا اپنے آپ کو بھی مروڑ. اب کہتے ہیں کہ باقی ساری دنیا سے لڑنا وہ بھی کافی مشکل تھا، لیکن اپنے آپ سے لڑنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ بندہ اپنے آپ سے زیادہ دیر لڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو شیطان یا اس کا نفس ایسی کوئی تدبیرات سجھا دیتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ میرا حصہ تو رہنے دیں، اس میں آپ گڑبڑ نہ کریں، باقی جانے دیں. تو اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پس تو اپنے طور پر خود ساری مخلوق ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ابن عربی نے کچھ نئی باتیں کی ہیں، تو ہمارے صوفیاء کی تقریباً باتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. اب داتا صاحب نے یہ جو جملہ کہا نا
تو اپنے طور پر خود ساری مخلوق ہے. تو ابن عربی ایک لفظ بولتا ہے کہ انسان چھوٹی کائنات، یہ بڑی کائنات، اور خود جو انسان بیٹھا ہے جس کو آپ 4-5 فٹ کا سمجھتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ نے میکانزم رکھا ہے یہ بھی پوری کائنات بیٹھی ہے. اس کو صرف عام چیز نہ سمجھو. علامہ اقبال بھی انسان پر بڑی گہری گفتگو کرتا ہے. تو وہ کہتے کہ پہلے تو تجھے چھڑانا تھا لوگوں سے، اب لاملت تیرے اندر جو اپنے نظامات چل رہے ہیں، تیری پسند کے، تیری عزت کے، تیرے منصب کے، تیرے پروٹوکول کے، اس سے بھی اب تجھے لڑنا پڑے گا. کیونکہ تو اپنے آپ میں بہت ساری تعویلیں جانتا ہے. چونکہ نفس کو اور شیطان کو اللہ نے جتنا پیچیدہ بنا کے انسان کے پیچھے لگایا ہے، کیونکہ انسان کو وہ سب کچھ دے رکھا ہے جو ان سے بچ سکتا ہے. لیکن چونکہ جو اللہ نے ہمیں روح کی ذریعے اور عقل کے ذریعے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، چونکہ ہم ان کو پہلے ہی گندلا کر دیتے ہیں، تو نفس اور شیطان سے ہمارا لڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ انسان کے باطن کی صلاحیتیں ٹھیک ہوں تو پھر نفس اور شیطان کا مقابلہ ہو سکتا ہے. شیطان خارج میں کھڑا ہے اور نفس آپ کے گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا ہے، وہ بھی مسلسل آپ سے مقابلہ کر رہا ہے. اب کہتے ہیں جی بس تو اپنے طور پر خود ساری مخلوق ہے، جب تو اپنے آپ سے منہ موڑ لے گا تو ساری دنیا سے منہ موڑ لے گا. جو شخص مخلوق سے تو روح گردانی اختیار کر لیتا ہے لیکن اپنی طرف توجہ و رجوع رکھتا ہے، وہ گویا ساری مخلوق سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہے. لوگ جس حال میں ہیں تقدیر الہی سے ہیں، تو اپنی بات کر کہ تیری ذمہ داری تجھ ہی پر ہے. اب یہاں آپ نے کئی باتیں اکٹھی کر دیں. ایک تو کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تصوف کی راہ میں، وہ مخلوق سے کہتے ہیں جی ہم خلوت میں تو بیٹھتے ہیں. اب بیٹھا بندہ خلوت میں، لیکن اس کی خیال کی دنیا ہی اتنی زرخیز ہے کہ وہ اپنے خیالات میں گم ہے، یا اس کی تمنا اور آرزوں کے اتنے باغات ہیں کہ بیٹھا تو وہ تنہائی میں ہے لیکن پھر وہ پوری دنیا کے چکر میں بیٹھا ہے. کہتے ہیں وہاں سے بھی نکلنا ہے اور یہاں سے بھی آپ نے نکلنا ہے. تو یہ جو انسان کا خیال ہے یا انسان کی تمنا اور آرزو ہے، تو اس کا بھی ایک پورا لہریں ہیں. تو اس پر آپ کر رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کو چھوڑ دے اور صرف اپنے اوپر فوکس کر کے پھر اپنی ہی کائنات میں تو گم ہو جاتا ہے، تو پھر تو ایسی سمجھ کے تجھے خلوت میں تو ظاہری طور پر بٹھایا ہے لیکن تو اب خلوت میں بھی بیٹھ کر جلوت میں ہی بیٹھا ہے. تیرے خیالات، تیرے ارادے، تیری آرزویں، تیری پسندیں، وہ تجھے خلوت میں بھی نہیں چین لینے دیتی. تو اس کا آپ نے اشارہ کر کے فرمایا. اچھا، تیسرا انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے اصلاح کے باب میں، وہ داتا صاحب اس کا اشارہ کر رہے ہیں. اب جب بھی کسی انسان کو یہ کہا جاتا ہے جی دنیا کی محبت اور خواہشات کی محبت یا انا کی محبت یہ تجھے اللہ کے قریب نہیں جانے دے گی جب تک تو ان تینوں چیزوں پر کنٹرول حاصل نہیں کرتا. اب داتا صاحب کہتے ہیں کہ انسان کا عجیب مزاج اور شیطان کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی جواز دکھائے گا وہ کہے جی فلاں کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ، میرا باپ ایسے ہے، میرا بھائی ایسے ہے، فلاں عالم ایسے ہے، تو میں کیوں بہتر ہو جاؤں. یعنی گویا کہ وہ اب انسان کا جو جذبہ اصلاح ہے اس کو توڑنے کے لیے جو شیطان ہے وہ مختلف چیزیں دکھائے گا. لیکن جی فلاں بڑے عالم ہیں وہ ایسے ہیں، تو پھر میں کیوں ایسا صحیح ہو جاؤں. تو وہ جملہ دیکھیں داتا صاحب کا خوبصورت، لوگ جس حال میں ہیں وہ تقدیر الہی سے ہیں. وہ اللہ جانے، وہ بندے جانے، ان کے تقدیر کے معاملات ہیں. تو ان کو اپنے لیے جواز نہ بنا. تو اپنی بات کر بھئی جو چیز تیرے ذمہ لگائی گئی ہے تو اس پر اللہ کی عبادت کے لیے یا اللہ کی معرفت کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی. اب وہ صحیح عبادت بھی یہاں نہیں کرنا چاہتا اور اللہ کی صحیح معرفت بھی نہیں کرنا چاہتا، تو چوتھا وار تھا دوسرے لوگ دکھا کے اس کو گویا کے اصلاح کے باب میں سست کر دینا.
تو پھر داتا صاحب کہتے ہیں یہ بھی معاملہ آ جائے گا. وہ پھر بندہ ہو سکتا ہے کافی سفر کر چکا ہو, وہ گئے جی میرا فلاں دوست نہیں سدھر سکا, میرے والد نہیں سدھر سکے, میں نے تو دادا بھی دیکھا وہ نہیں سدھرا, میں کہاں سے سدھروں گا. تو چونکہ شیطان کو پتہ ہے کوئی ایسا اس کو کانٹا چڑھائیں تاکہ یہ رک جائے, تو اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھنا چاہیے ہر بندے کی اللہ نے تقدیر الگ الگ بنائی ہے. اگر میرے اندر اصلاح کا جذبہ اللہ نے ڈالا ہے تو مجھے منزل مقصود پر جانا چاہیے. دوسرے لوگوں کی کیفیات کو دیکھ کر مجھے راستے میں رکنا نہیں چاہیے. اب داتا صاحب ہے, پھر داتا صاحب آپ کو اتنی تشریح کافی تھی. ابھی بھی آپ کی روحانی جو ایک جولانی ہے وہ سیراب نہیں ہو رہی, آپ مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں. طالب حق کے ظاہر و باطن کی استقامت دو چیزوں پر ہے. گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سفر ہے اپنی اصلاح کا, یا اللہ کو دوست بنانے کا, یا اللہ سے خالص محبت کرنے کا, یہ رستہ استقامت اور مسلسل محنت کے بغیر طے نہیں ہوگا. 4 دشمن سمجھائے. پہلا دشمن دنیا, دوسرا دشمن شہوات, تیسرا دشمن تیری انا, چوتھا شیطان تجھے اپنے خاندان کے یا اپنی صنف کے لوگوں کی مختلف کیفیتیں دکھا کر تجھے سست کرے گا. تجھے کہے گا یار نہیں اتنا جان مارنے کی ضرورت, تو اس جذبے کو گولی مار, تو اس کو چھوڑ دے, تو عام بندوں کی طرح زندگی گزار, اللہ جانے جو کچھ ہوگا, میں اتنے رستہ نہیں کاٹ سکتا. اب چونکہ داتا صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ تصوف کے طالب ہیں جی, یہ ایک استقامت کی راہ ہے, یہ کٹھن راہ ہے, یہ مسلسل چلنا پڑے گا, کچھ جان مارنی پڑے گی. کیونکہ آپ طالب ظاہر نہیں طالب باطن ہیں. آپ اللہ کا نبی کا قرب خاص مانگ رہے ہیں, جہاں آپ کو رازداری کی باتیں بتائی جانی ہیں, تو آپ اس اعتماد پر پورا تو اتریں تب آپ کو وہاں لے جائیں. طالب حق کے ظاہر و باطن کی استقامت 2 چیزوں پر ہے. کچھ چیزیں پہچاننے کی ہیں انہیں پہچاننے, اور کچھ کرنے کی ہیں انہیں ادا کرے. کہتے ہیں یہ جو ظاہر و باطن ہے نا, جب تک اس پر استقامت نہیں آئے گی اور تو مسلسل اس رستے پر نہیں چلے گا, تو اللہ تعالیٰ کا صحیح دوست اور مخلص محب نہیں کہلائے گا. اب پھر ہو سکتا ہے کہ سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو استقامت کا یہ جو رستہ بتا رہے ہیں ظاہر و باطن کی, یہ کیسے کریں. ٹھیک ہے, بات تو سمجھ آ گئی جی, یہ مسلسل چلنے والا رستہ ہے, محنت کا رستہ ہے, مجاہدے اور ریاضت کا رستہ ہے. ٹھیک ہے, بات مان لی, اس کو طے کیسے کریں. اب اس پر کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ہیں پہچاننے کی, یعنی آپ جان لیں سمجھ لیں, اور کچھ کام ہے کرنے کے. اب فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں پہچاننے کی انہیں پہچاننے, اور کچھ کرنے کے انہیں ادا کرے. جو چیزیں پہچاننے اور جاننے کی ہیں ان میں تمام اشیاء خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر برحق تسلیم کرے, اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے بغیر دنیا میں کوئی متحرک ساکن اور کوئی ساکن متحرک نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ فرمایا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قدرت ہے, اس نظام قدرت کے ساتھ اللہ نے خیر بھی بنایا ہے, اللہ نے شر بھی بنایا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خیر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, شر بھی پیدا کیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس بات کو مان, تو شاید اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے, کیونکہ بعض علماء خیر و شر کی طرف اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور خیر و شر کا اللہ کی قدرت کے تحت ہونے پر شکوک و شبہات کا وہ اظہار کرتے رہے. جیسے علماء معتزلہ ہیں, وہ کہتے جی اللہ کو ہم خالق خیر تو کہہ سکتے ہیں, آپ خالق شر نہ کہیں, تو انسان شر کا خالق خود ہے, اللہ اس کا خالق نہیں. اس پر آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں, یہ معتزلہ غلط کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کا اور شر کا خالق ہے.
لیکن خیر اور شر بندے سے کرواتا نہیں، اس کا ایک الگ نظام ہے۔ خیر اور شر کے اعتبار سے اس نے جو نظام بنا رکھا ہے وہ نظام ہے، گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو شعور دیا، صلاحیتیں دی، روح دی۔ اب جب وہ شعور اور اپنی روح کی صلاحیت کی بنیاد پر خود چاہتا ہے جی میں برائی کروں، اس کو برائی اس کا متوجہ کر دے۔ اب ہو اگر وہ چاہے جی میں نیک کروں، تو گویا کہ فعل تو بندے کی قدرت میں نہیں، لیکن فعل کی طرف میلان بندے کی قدرت میں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی انسان کو چیک کرتا ہے بھی کام تو میں نہیں کروانا ہے یا کرنا ہے، لیکن اس کا منصوبہ میں اپنے پاس نہیں رکھا۔ اگر میں منصوبہ ہی اپنے پاس رکھوں تو پھر تو گویا کہ ہو جائے گا مکمل جبر۔ جبر نہیں، یہ ہے جبر بھی ہے اختیار، کر آپ کچھ نہیں سکتے، کرے گا وہ، لیکن اس کا میکانزم کی جگہ پر آپ آئیں گے۔ یہی وجہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جہاں تخلیق کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اب اس کی جو فطرت اسلامی ہے اب وہ ہر بندے میں بالقوہ ہے۔ تو دیکھیں نا ابراہیم بن ادم اس راہ پر آئے تو اس کا لامحالہ یہ تھا کہ وہ اس راہ کے بارے میں سوچتے تھے، اس طرف میلان رکھتے تھے، پروگرام بھی تھا۔ لیکن انسان تو صرف پروگرام ہی بنا سکتے، باقی اگلا کام تو انسان کا کام نہیں۔ اللہ نے وہ ہرن سے کام بھی لے لیا، بھئی ہرن اس کی باتیں کرے اور اس کو یہاں جھنجھوڑ دے، یہ تخت و تاج چھوڑ کر اس طرف آئے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میلانات اور ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، تو چونکہ مشائخ اور صوفیہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ تو پھر ایک جبر ماز ہو جائے گا، وہ تو ایک جانوروں کی طرح کے کام ہو جائیں گے۔ تو اس کو آپ بات کر رہے ہیں، آپ جملہ بھی ایک فرمائیں گے، دیکھنا ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ تمام اشیاء خیر و شر کا اللہ کی تقدیر برحق تسلیم کرے، اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے بغیر دنیا میں کوئی متحرک ساکن اور کوئی ساکن متحرک نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک ہے پلاننگ، ایک ہے فعل۔ پلاننگ کی جگہ پر انسان کو اختیار ہے، فعل کی جگہ پر اختیار نہیں، کیونکہ صلاحیت ہے، فعل وہی کرے گا، لیکن اس کا رخ کے تعین میں وہ بندہ اپنے ارادے سے اپنی نیت سے اس طرف دھیان دے گا۔ اب اگلا جملہ کہتے ہیں اور جو باتیں کرنے کی ہیں ان میں احکام یہی بجا لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا، معاملات کا صحیح رکھنا اور فرائض کی پابندی سر فہرست ہیں۔ کسی حال میں بھی اس کی تقدیر، اس کے احکام اور فرمان کو ترک کر دینے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اب یہ وہی جو جبریہ جس کے کہتے وہ کہتے جی اللہ تعالیٰ نے سب ہی کرنا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں نماز پڑھنے کو موقع دیتا تو ہم کیوں نہ پڑھتے۔ وہ کہتے یہ تقدیر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تقدیر کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ ماننے کی طرف آ جائیں جیسے جبریہ قائل ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا موقع دے گا۔ اسی وجہ سے جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں ان کو نیکی کے راستے ملتے ہیں، جو برائی کے راہ پر چلتے ہیں ان کو برائی کا راستہ بھی ملتا ہے۔ تو آگے فعل کی جگہ پر ہے سارا کنٹرول اس کا، لیکن اس فعل کے کرنے سے پہلے انسان کی جو باطنی اور عقلی صلاحیتیں ہیں وہ بھی اس میں اثر انداز ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق۔ اس کی تقدیر اس کے احکام اور فرمان کو ترک کر دینے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ الغرض مخلوق سے روگردانی اور اعراض درست نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اپنے آپ سے اعراض نہ کیا جائے، اور جب انسان اپنے آپ سے روگردانی کر لیتا ہے تو ساری مخلوق بھی مراد حق کے حصول کے لیے آ جائے گی۔ اب انسان کی جو اصلاح کا میکانزم ہے یہ تمام صوفیہ اور تمام مفکرین اور علامہ اقبال جیسے بھی، علامہ بھی بنیادی طور پر جس خودی کا درس دیتا رہا، خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے میں نے تقدیر بھی بنا رکھی، تو کدھر جانا چاہتا ہے پہلے بتا، تاکہ وہ ایک نظام میں چلاؤں۔ تو یہی انسان کی جو اپنا نظام ہے نا، تو داتا سے وہی کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو میں نے ساری تجھے سمجھا دی ہیں، اب تو کہتا ہے جی میں اپنا بھی محاسبہ نہیں کر سکتا، میں اپنی گرفت نہیں کر سکتا، میں نے تو گرفت کرنی ہے دوسروں کی، میں نے تو تنقید کرنی ہے دوسروں پر، میں نے تو سمجھانا ہے دوسروں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے تو یہ اصلاح اپنی ہوتی ہے، پھر اصلاح ہوتی ہے دوسروں کی۔ یہ میں نے ایک روایت سنی ہے، چلو بہرحال وہ ایک سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب گئے تھے امام خمینی کے پاس، وہ ان کو کہنے لگی میں پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو خمینی صاحب نے کہا یہ 6 فٹ کا یہ انسان جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ خود اسلام کا کتنا پابند ہے، اگر آپ خود اسلام کے پابند ہیں 100%، تو پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے جی مجھے اس قید میں نہ لیں، میرے لیے گنجائش رکھ لیں، باقیوں کے لیے میں اسلام نافذ کروں گا، تو اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات آپ سب کریں کہ آپ کو خلوت میں یا لوگوں سے دور بٹھانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی طرف توجہ چھوڑ دیں، پھر اپنے ہی مفادات، اپنے فائدے اور اپنی خواہشات اس کے مطابق چلیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا، اپنے آپ سے بھی منہ موڑنا پڑے گا اور دنیا سے بھی منہ موڑنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا کے مطابق جب آپ چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صحبت اور دوستی اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اور خالص محبت حاصل ہو جائے گی۔ جب تک پہلے اپنے آپ سے اعراض نہ کیا جائے، جب انسان اپنے آپ سے روگردانی کر لیتے تو ساری مخلوق بھی مراد حق کے حصول کے لیے آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں آپ خود ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو ساری کائنات ٹھیک لگے گی، کیونکہ آپ خود ٹھیک نہیں تو آپ کو ہر بندہ ہی غلط لگتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو آپ کے پیچھے لگا دے گا، اور آپ بڑے حیران ہو کہ یہ ساری کائنات ہی میری منشا کا خیال کرتی ہے، میری بات مانتی ہے، میں جو کچھ چاہتا ہوں وہی کرتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں دیگر معجزات تھے وہاں یہ بھی معجزہ تھا، اب جس مخلوق کو جو بھی حکم دیتے وہ کرتی تھی۔ ایک اعرابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو دیکھا بھی ہے، آپ جیسا انسان تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ سامنے کا درخت ہے یہ بھی آپ کی بات مان رہا۔ نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کے کہنے پر دور سے آ جائے آپ کے پاس اور آپ کو سلوٹ کرے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے درخت کو اشارہ کیا، وہ جڑوں سمیت آ گیا آپ کے قریب اور آ کر آپ کے سامنے جھک کر اس نے پروٹوکول دیا، اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ تو وہی داتا صاحب کہہ رہے کہ کوئی بندہ اگر صحیح معنی میں اللہ کی محبت اور تعلق میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کے تابع فرمان کر دے گا، اس کو لگے گا یار یہ تو صرف میرے کہنے کی ضرورت ہے، ساری مخلوق میری بات مانتی ہے، تو ساری مخلوق بھی مراد حق کے حصول کے لیے آ جائے گی۔ اور جب تو نے حق تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیا تو خود بخود تو اس کے فرمان کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب مولانا صاحب سے میں باتیں کافی کرتا تھا، ایک بات میں پوچھتا تھا کہ حضور تصوف کی کچھ باتیں سمجھ تو آتی لیکن اتنی باریک ہوتی ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو نفس یا شیطان ہے اس میں الجھنا بھی نہیں، آپ نے صرف اللہ کا حکم بھی مانتے چلے جانا ہے۔ تو کوئی کہہ سکتے جی میرے باطن کا کیا نظام ہے، اس کا میکانزم کیا ہے، اس کو میں کیسے ٹھیک کروں، اس فلسفے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اتنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ہر معاملے میں شریعت کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس پر آپ چلتے چلے جائیں، ہر چیز اپنی جگہ مینج ہو جائے گی۔ اس کے ظاہری احکام بھی ہیں، اس کے باطنی احکام بھی ہیں۔ ظاہری احکام تو عبادات ہیں، باطنی احکام خلوص سے نیت ہے۔ اگر خلوص سے نیت بھی چلتا رہے اور ظاہری عمل چلتا رہے تو
تو پھر جب تو نے حق تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیا تو خود بخود تو اس کے فرمان کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پس مخلوق کے ساتھ رغبت اور دلچسپی حاصل کرنا کسی طور درست نہیں۔ مخلوق میں رہنے کے صوفیہ مخالف نہیں رہے، لیکن اس بات کے ضرور مخالف رہے کہ جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی نہیں ہوتا، آپ مخلوق کے تعلق کو کمزور ضرور کریں۔ اللہ سے جب تعلق آپ بہت جوڑ لیں، پھر آپ مخلوق میں گھومتے پھرتے بھی رہیں تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ باتیں چونکہ ارشاد فرماتے تو کسی صحابی نے پوچھ بھی لیا، یا رسول اللہ آپ یہ جو باتیں کرتے سمجھ تو ہمیں ضرور آتی ہیں لیکن ان پر عمل بھی ممکن ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کی کئی دوست اسی طرح کے ہیں، ان میں آپ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، یہ بندہ بنیادی طور پر آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا لیکن نہ اس کا دل ادھر ہے، نہ اس کا دماغ ادھر ہے، نہ اس کی روح ادھر ہے۔ وہ ہر وقت عرش پر ہی رہتی ہے، جنت میں رہتی ہے، دیکھنے میں بندہ یہی ہے، یہ سارے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل کو آپ پڑھ لیں، اس کے دماغ کو پڑھ لیں، اس کے روح کو پڑھ لیں، یہ بندہ بنیادی طور پر یہاں نہیں رہتا، نہ یہاں اس کی توجہ ہے نہ دھیان ہے، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں تو ان کو بھی نبھا رہا ہے۔ وہی بات کر رہے ہیں آپ۔ اگر حق تعالیٰ کے ما سوا کسی چیز سے رغبت اور دلچسپی ہے تو پھر وہ اپنے غیر سے ہونی چاہیے۔ اب موازنہ بھی کر رہے ہیں، چونکہ آپ نے یہ فرمایا مخلوق سے بھی الگ ہو اور اپنے آپ سے بھی الگ ہو۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا جی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق سے الگ اگر نہ ہوئے توحید بچ جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے آپ سے بھی الگ نہ ہوئے تو پھر آپ کی توحید بھی نہیں بچنی، کیونکہ آپ مخلوق کو خدا کا غیر سمجھتے ہیں۔ جتنا بھی مخلوق کے آپ قریب گئے تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ مخلوق غیر ہے خدا کا، تو غیریت کا احساس رہے گا، لیکن اگر آپ اپنے ہی اتنا قریب چلے گئے تو آپ چونکہ اپنے آپ کو اور خدا میں کوئی دوئی کے زیادہ قائل نہیں لگ رہے، چونکہ آپ اپنے فریب میں ایسے پھنسیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ میں بنیادی طور پر ویسے تو خود ٹھیک ہی ہوں اگرچہ آپ غلط بھی کیوں نہ ہوں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جی میری شیطان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے شیطان سے پوچھا کہ یار تو بڑا عجیب ہے، تو انسان کو پکڑتا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا جی انسان کی جو اپنے بارے میں یہ خوش گمانی ہے نا کہ میں تو ٹھیک ہوں، قصور ہمیشہ دوسرے کا، یہ میرے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ بندے کو میں ورگلا لیتا ہوں، وہ جتنا بھی نکلنا چاہے۔ تو داتا سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ سے بچنا زیادہ ضروری ہے مخلوق کے بچنے سے، کیونکہ مخلوق کا تو احتساب بھی کیا جا سکتا ہے، وہ غیر نظر آتی ہے، بندے کو اپنا آپ غائب نظر نہیں آتا۔ شیطان سے مخالفت سمجھ سب کو آتی ہے لیکن نفس کی مخالفت سمجھ نہیں آتی۔ شیطان سے تو لڑنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے لیکن اپنے نفس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو داتا سمجھ، شیطان سے لڑنا آسان کام ہے لیکن نفس سے لڑنا مشکل کام ہے۔ لہذا مخلوق کی محبت اور نفس کی محبت میں اگر موازنہ شروع ہو گیا، مخلوق کی محبت میں اب جملے داتا صاحب سنو، اگر حق تعالیٰ کے ما سوا کسی چیز سے رغبت اور دلچسپی ہے تو پھر اپنے غیر سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ غیر کی رغبت رویت توحید ہے، یعنی آپ غیر کی محبت میں آئے تو چلو آپ خدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے، اور اپنی ذات کے ساتھ رغبت ہو گئی تو توحید بھی جاتی رہے گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے تھوڑا سا جو پیچیدہ بنایا ہے نا، تو وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا، اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو نہیں جھنجھوڑ سکتا، اس کو جب بھی اصلاح کی ضرورت نظر آئی، اصلاح کی ضرورت دوسرے کے لیے پہلے نظر آئی،
اور اپنی اصلاح کی ضرورت نظر نہ آئے۔ بلکہ صوفیہ کے ایک مشہور قول بھی ہے سمجھانے کے لیے، کسی نے پوچھا بھی شیطان زیادہ طاقتور یا آپ کا نفس؟ تو صوفیہ نے کہا آپ کا نفس۔ اگر آپ خود تیار ہو جائیں کہ آپ کا نفس نہ بھٹکے، شیطان کئی دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے آئے گا، وہ چلا جائے گا۔ اس نے کہا جی چونکہ آگے میری بات ماننے والا جو میرا دوست بن سکتا تھا آج کل وہ جکڑا ہوا ہے، اس کو گیٹ پر ملاقات میری نہیں ہو رہی، وہ بار بار یہی وجہ تو تھی کہ شیطان نے جب کہا ہے اللہ مجھے بول رہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ چلو جا سب کو گمراہ کرے گا لیکن میرا مخلص بندہ تیرے داؤ میں نہیں آئے گا، چونکہ میں نے تجھے گمراہ کرنے کا ایک ہی راستہ دیا ہے، وہ ہے نفس۔ اب وہ جب اگلے نے نفس کو ہی قابو کر لیا اور خواہشات کو مکمل کنٹرول میں لے آیا، تو اب شیطان جتنے بھی چکر لگا اس کا دوست اس سے چونکہ ملاقات ہی نہیں کر رہا، تو وہ بیچارہ پھر روتا ہوا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ جو اندر کا انسان ہے نا، اس کا پکڑنا صوفیہ کے نزدیک بہت زیادہ ضروری۔ داتا صاحب کے جملے دیکھیں، غیر کی محبت رہ گئی تو توحید بچ جائے گی، اپنی محبت آ گئی تو توحید بھی ضائع جائے گی۔ اب اس میں قرآن مجید کی اس آیت کی ترجمانی دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو بندے کی جو خواہش نفس ہے، کیونکہ ہم اس کو اللہ کے حکموں پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ خواہش نفس کو آپ معبود کا درجہ دیتے ہیں، خواہش نفس آپ نے پوری کرنی ہے اور اللہ کے حکم سے روگردانی کرنی ہے۔ اسی بنا پر شیخ ابو الحسن شالب رحمۃ اللہ علیہ یہ وصال آپ کا لکھے جی 473 ہجری فرماتے ہیں، مرید کے لیے اپنی ذات کے تابع رہنے سے بہتر ہے کہ وہ بلی کے حکم کی تابع داری کرے، اپنی بات نہیں مانی۔ کیونکہ جب بندے نے اپنی بات ماننا شروع کر دی، وہاں سے صوفیہ کے نزدیک رستہ خراب ہو گیا۔ اس نے سمجھا اس کا مطلب کہ اپنے فیصلے میں نے خود کرنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یار کوئی بھی نہ ملے تو آپ کے گھر کا جو جانور بھی ہے نا، آپ اس کی تابع داری کر لیں، اپنے تابع داری نہ کریں، کیونکہ جب آپ نے اپنی تابع داری شروع کر دینی ہے تو آپ کے اندر کا انسان آہستہ آہستہ آپ پر ایسا حکمران بنے گا اور اس میں نفس بھی ایسی شرارت ڈال دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نفس یا شیطان کا حملہ نیکی کے خلاف نہیں، اس کا حملہ حقیقت کے خلاف۔ نفس یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھیں، شیطان بھی نہیں کہتا، یہ کہتے کہ نماز سے جو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ آپ کو نہ ملے، ورنہ نفس بھی کہتے جی آپ پڑھ لیں نماز، شیطان بھی کہتے پڑھ لیں۔ لیکن جب آپ کہیں جی میں وہ نماز پڑھنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کے اور دین کے بہت قریب چلا جاؤں، اس بات پر آپ کا نفس بھی روئے گا، شیطان بھی روئے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ذائقہ اس کو پتہ چل گیا اور اس راہ کا اس کو سکون آ گیا، تو پھر تو نفس اور شیطان جتنا بھی احتجاج کریں ولی مڑ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس نے وہ روحانی چاشنی چکھ لی ہے، وہ لذتیں چکھ لی ہیں جس کا کوئی متبادل دنیا میں موجود نہیں۔ مرید کے لیے اپنی ذات کے تابع رہنے سے بہتر ہے کہ وہ بلی کے حکم کی تابع داری کرے، کیونکہ غیر کی صحبت خدا کے لیے ہوتی ہے اور اپنے نفس کی صحبت خواہش کی پرورش کے لیے۔ اس بارے میں مفصل تشریح اپنے مقام پر آئے گی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرقہ سہلیہ، سہل بن عبداللہ تستری میں اس کی بڑی تفصیلی بحث کی کہ یہ صوفیہ کے نزدیک مجاہدہ نفس کیوں کرایا جاتا ہے، اس مجاہدہ نفس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ بحث تو میں کروں گا وہاں، تو اگر کسی نے ڈیٹیل سے چیک کرنی ہے کہ دنیا سے کیسے بچنا ہے، شہوات سے کیسے بچنا ہے، اپنی انا سے کیسے بچنا ہے، یہاں ڈیٹیل اتنی کافی ہے وضاحت میں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگل میں مجھے ایک عمر رسیدہ شخص ملا
اور کہنے لگا ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم بغیر زاد راہ اور سواری کے چل پڑے ہو۔ تو کہتے ایک بوڑھا آدمی ملا، کیونکہ آپ بڑے مجاہدے کرتے تھے، جنگلوں میں بھی رہتے تھے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم بنا تو یہ پتہ ہے کہ آپ جس تصوف کے راہ کے طالب ہیں، آپ کے پاس تصوف کی راہ کا زاد راہ بھی موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت مشکل ترین راہ ہے، آپ نے یہ کون سی حقیقت کی راہ لے لی اور روحانیت کی راہ لے لی؟ تو کہتے ہیں جی، فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے۔ عمر رسیدہ شخص کی شکل میں شیطان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار تجھے کچھ نہیں ملنا، عمر ضائع ہو جائے گی، گل سڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں ملنا، تو یہاں سے بھاگ جا، چلا جا۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ شیطان ہے، میں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت میری جیب میں چاندی کے 4 سکے موجود تھے جو میں کوفہ میں اپنی زنبیل بیچ کر لایا تھا، وہ میں نے نکال کر پھینک دیے۔ اب کہتے چونکہ شیطان کو ذرا چڑ بھی دلانی تھی نا، بھائی چلو تو یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ مشکل راہ ہے، تو جو راہ کے مسافر ہوتے ہیں وہ تو کو ہمالیہ بھی عبور کرتے ہیں، تو وہ تو ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ شیطان تھا، شیطان جی، انہوں نے کہا ان کی جیب میں جو انہوں کو نکال کے اس کے سامنے پھینک۔ اس نے کہا ہم اس راہ پر بغیر زاد راہ اور سواری کے ساتھ بھی چلیں گے، جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ گئیں، ہم اس راہ کو عبور کر کے دکھائیں گے۔ گویا کہ آپ نے شیطان کو سمجھا بھئی یہ شیطان ہے، اور اس کو کہا جی یہ سبب کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے پاس اگر ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے۔ بہت ساری ایسے مشائخ گزرے ہیں، داتا صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے مشائخ بھی دیتے ہیں دیکھیں جو 15 دنوں میں پانی کا ایک گھونٹ اور روٹی کا ایک لقمہ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو روحانی طاقت ایسی دے دیتا ہے کہ وہ ان کی جو روحانی طاقت ہے ان کی جسمانی طاقت کا نعم البدل بنتی ہے۔ تو وہ اس مال اسباب کی کمی، یہ فلاں مسائل، اس سے تو ہم نہیں گھبراتے۔ تو شیطان کو آپ نے یہ کہا، کہتے ہیں وہ میں نے نکال کر پھینک دیا اور عہد کیا کہ ہر میل میں 400 رکعت نماز ادا کروں گا۔ اب کہتے ہیں وہ جنگل بہت بڑا تھا، آپ اس جنگل میں چلتے رہے تو 1 میل میں 400 رکعت نفل یہ ادا کرتے تھے۔ اب ایک کتاب میں پڑھا تو ویسے تو بڑی اقسام ہیں، پہلے کرایا جاتا ہے ذکر، پھر کرائی جاتی ہے قرآن کی تلاوت، آخر میں پڑھوائے جاتے ہیں نوافل، یعنی صوفیہ کی یہاں ترتیب یہی ہے، پہلے آپ ذکر کریں، جب ایک مقام مل جائے پھر آپ قرآن کی تلاوت پڑھیں، پھر جب اس میں آپ کو عبور ہو جائے اور آخری مراحل آ جائیں پھر آپ نوافل پڑھیں۔ یہی ہے نا کہ کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، گویا کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کہتے ہیں 400 رکعت نوافل ادا کروں گا، چنانچہ مجھے اس کی خاطر 4 سال وہاں گزارنا پڑے۔ یعنی شیطان کا چیلنج سمجھ گیا، اس نے کہا تم بھی یہی رہتا ہے نا، پتہ چل گیا روحانی طور پر یہ شیطان ہے۔ اور اس نے کہا ظاہری سبب دیکھے میرے پاس وہ 4 درہم بھی تھے، وہ بھی میں نے پھینک دی، اب صرف لباس اور کوئی ظاہری سبب نہیں، عبادت میری تو چیک کر لے، ہر میل پر میں 400 رکعت نوافل پڑھ رہا ہوں، اور اس کی شیطنت کی وجہ سے میں نے 4 سال وہیں گزارے جنگل میں۔ اور وہ دیکھتا رہا یار یہ کیسا ولی ہے جس کے پاس نہ کھانے کا نہ پینے کا، لیکن اتنا عبادت گزار اور اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا راغب۔ کہتے ہیں چنانچہ مجھے اس کی خاطر 4 سال وہاں گزارنا پڑا، اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت بلا تکلف روزی عطا فرماتا۔ اب کہتے پھر اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا تھا مجھے بغیر کسب کے۔ اب صوفیہ کو غیب سے رزق بھی ملتا ہے۔ داتا صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک صوفی کے پاس میں گیا، بڑا عبادت گزار تھا،
وہ جنگل میں ذکر کر رہا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ صوفیہ بھی جس طرح ہمارے ہاں کسی کی فیل ہے، صوفیہ کی اصل فیل تو یہی رہی نا، طہارت، تقوی، ذکر، عبادت، اللہ اللہ۔ کہتے جی میں ایک دن رہا، اس نے کوئی توجہ نہ کی، میں نے کہا اس سے میں کچھ تجربات پوچھوں، آپ کتنا عرصے سے ذکر کر رہے ہیں، آپ کو کیا ملا، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے مجھے کہا جی کافی ٹائم ہو گیا، آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی، ڈاکٹر صاحب کہتے میں بھوکا بھی تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے پاس جو بھی وقت ہے میں تیری عبادت میں صرف کرتا ہوں، مجھے غیب سے رزق عطا فرما۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں نے ان ظاہری نگاہوں سے دیکھا کہ دسترخوان باقاعدہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور 2 بندوں کا کھانا ہے، ہم نے کھایا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے دعا کیا اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے، اس کے بعد وہ کوئی اٹھا کر لانے والا کون تھا، لے جانے والا کون ہے، کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر بھی ہے نا، جو صحیح معنی میں اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میں اس کو زندگی کی ہر مشکل سے بھی نکالوں گا اور اس کو وہاں سے بھی رزق دوں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو تصوف بنیادی طور پر تقوی اور کامل طہارت کی پریکٹس کا نام ہے، جو صوفیہ نے کر کے دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھوں پر بڑی برکتیں رکھی۔ کہتی اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت بلا تکلف روزی عطا فرماتا رہا۔ اسی دوران مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت بھی حاصل ہوئی۔ اب خضر علیہ السلام تو مجھے جنگل میں آ کر ملے، لگتا ہے یہ کمال دیکھیں حضرت کا، بھائی 4 سال میں پتہ نہیں آپ نے کتنے نوافل پڑھے اور پھر آپ کتنے مطلب ہے کہ مستقل مزاجی کے مالک ہیں، ظاہری سبب کے اتنی عبادت کرنا اور اتنا ذوق و شوق ہونا۔ تو خضر علیہ السلام آپ سے ملے، انہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا۔ یہ جو داتا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم بن ادم کو پوری روحانی دنیا کا بادشاہ بنایا جائے، تو اس بادشاہ کی علامت یہ تھی کہ خضر علیہ السلام آپ کو ملے تو آپ کو اسم اعظم سکھایا گیا۔ ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں کہ اسم اعظم کے نیچے ہی پوری کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو سکھایا گیا جی آپ اسم اعظم پڑھیں تو آپ کو تسخیر کی صلاحیت بھی بالکل حاصل ہو جائے۔ اسی کی برکت سے میرا دل غیر کے خیال سے خالی ہو گیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے بے شمار مناقب ہیں۔ اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں جی بہت کچھ باتیں لکھنے والی ہیں، لیکن چونکہ کتاب کا اختصار بھی پیش نظر ہے، تو بہرحال یہ داتا صاحب کا کمال ہے کہ ان 1.5-2 صفحات میں اتنی گہری باتیں، حقیقت پر مبنی باتیں، اور تذکرہ ہے حضرت ابراہیم بن ادم کا، تو ان کا کتنا تعارف کیا۔ آپ سینکڑوں صفحات پڑھ جائیں، شاید اتنا جامع بات آپ کو کہیں بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔